الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. گرامی قدر میر مجلس جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے نہایت قابل احترام جناب اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ پاکستان، اسٹیج پر موجود اکابرین امت اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے انتہائی محترم اور ذمہ دار شرکاء، آج کا یہ سیمینار جس موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، اس ضرورت کے تحت کہ جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے اور سود سے پاک معیشت کو ملک میں نافذ العمل کرنے کا فیصلہ صادر کیا، میں نے وزیر اعظم پاکستان سے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو کی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان جو حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں، ان کی طرف سے دائر کردہ اپیلوں کو واپس لینے کے لیے مطالبہ کیا۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کا، اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے جب پریس کانفرنس میں اپیلیں واپس لینے کا اعلان کیا تو مجھے اس بات پر خوشی بھی ہے اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ پریس کانفرنس سے سیدھے میرے غریب خانے میں تشریف لائے بمام گلدستے کے، اور بجائے اس کے کہ میں ان کو مبارکباد دیتا، انہوں نے مجھے اس پر مبارکباد دی، اور پھر اپنے الفاظ میں انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے متحمل نہیں ہیں، آج ہم اس جنگ کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنگوں ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی اور ایک امید برائی، اور بقول مولانا زاہد الراشدی صاحب کے کہ حکومت ٹریک پہ آ گئی ہے۔ اب ٹریک پہ آنے کے بعد اس کو چلانا بھی تو ہے۔ یہ جو آج کا سیمینار ہے، یہ در حقیقت حکومت کو اب آگے چلانے کے لیے قومی اور اجتماعی طور پر ہم نے ایک محنت کرنی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے ایک تجویز تو یہ کہ صرف علماء کرام ہوں، تمام مکاتب فکر کے ہوں، سو علماء کرام تو اول دن سے قرآن و سنت کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں اس میں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی ابہام ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، کاروباری طبقہ، تاجر برادری، وہ بھی اس سیمینار کا بنیادی حصہ بنے اور ان کی طرف سے بھی ایک میسج جائے کہ یہ مسئلہ صرف مذہبی لوگوں کا نہیں بلکہ بحیثیت مسلمان پوری قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے اور ایک اسلامی ریاست کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے ایک کاوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ قوم
ایسے اقدامات میں کس طرح حکومت کو سپورٹ دینے اور ان کو طاقتور بنانے اور ان کو ہمت دلانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بہرحال یہاں ذکر کیا گیا، اور جب اسٹیٹ بینک کے قیام کا افتتاحی جلسہ تھا اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو اسلامی تعلیمات پر مبنی رکھنے کی بات کی اور مغرب کا طرز معیشت کو انسانیت کی مشکلات کا سبب قرار دیا، سو آج ہم سمجھتے ہیں کہ تاخیر سے صحیح، لیکن پاکستان کی بنیاد اور اساس، اسٹیٹ بینک کی بنیاد اور اساس میں ان اکابرین کی جو آراء ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور بانی پاکستان کے فکر کی روشنی میں بھی اس طرف مؤثر اقدامات کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں مشکل یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو حکومت میں آنے کا مطلب جیسے ہم نے منزل حاصل کر لی۔ میں اپنے سیاسی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر بڑے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست میں اقتدار میں آنا منزل نہیں ہے، یہ بھی منزل کی طرف آگے بڑھنے کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ حکومت میں آپ آئے، اب اس وقت کا جو آپ کا حکومتی اثر رسوخ ہے اور وہ وسائل ہیں، آپ کس قدر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر ظاہر ہے کچھ پتہ نہیں اگلی حکومت کس کی آتی ہے، وہ کیا تبدیلیاں لاتی ہیں، لیکن کچھ پالیسیاں جب آپ مؤثر انداز کے ساتھ نافذ کرتے ہیں وہ جگہ پکڑتی ہیں اور آئندہ حکومتیں بھی ان کو تسلسل دینے پر مجبور ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، کتنے اہم قوانین، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ آتی ہے کہ جس کے نزدیک ان پالیسیوں کا، ان قانون سازیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی یا فکری طور پر اس کی مخالف ہوتی ہے، وہ ان کو خاموش کر دیتی ہے، منجمد کر دیتی ہے۔ ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ آئین اور قانون اور شریعت کا تقاضا ہے، ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمارے اعتقادات کا تقاضا ہے وہ جمود اور انضباط کا شکار نہ ہو، اسے ہم نے تسلسل دینا ہے، اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ ایک پارٹی، ایک فرد ہو سکتا ہے اگر وہ کہے کہ عوام کی حاکمیت، وہ بھلا اپنی بات کرے، لیکن میری ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست کی زبان میرا آئین ہے، اور آئین کہتا ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہوگی۔ لہذا ہم ریاست کی زبان میں بات کریں، ہم کسی پارٹی یا گروہ کی زبان میں بات نہیں کریں۔ ہمارے لیے ریاست کی زبان حجت ہے، ہمارے لیے آئین کی زبان حجت ہے، اور جب میرا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا تو پھر یہ پاکستان کے آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور پاکستان کے آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے، اگر اس کا ایک پلر بھی گرتا ہے تو پورا آئین گر جاتا ہے، اور آپ اثر نو ایک آئین ساز اسمبلی بنانے پر مجبور ہوں گے تاکہ وہ نئے سرے سے پاکستان کا آئین بنائے۔ ہم اس حد تک اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، اور یہ کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے۔ سو فائنینشل بل جب ہر سال ہم پاس کرتے ہیں، سن 73 کے آئین کے بن جانے کے بعد
सारे आइन हमारे सूद पर मबनी होते हैं, सारे बजट सूद पर मबनी होते हैं, सारे हमारे फाइनेंशियल बिल सूद पर मबनी होते हैं, और ये बहुत बड़ी वायलेशन है अपने मुल्क के आइन की और उसके नजरिए की और उसके अकीदे की। अब हम ट्रैक पे आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम आगे बढ़ें मुअस्सर इक़दामात के साथ। आपका ये इज्तिमा उन मुअस्सर इक़दामात के लिए रहनुमाई करने को है, उसके लिए तजावीज़ देने को है, और जहाँ इस स्टेज पर जो करारदादें पेश हुई हैं और जो गुफ्तगू हुई है वो इंशाअल्लाह हुकूमत के लिए रहनुमाई का काम देंगी। मुझे बार बार इशारा किया जाता है आप हुकूमत में हैं, इन सबको तजर्बा है, और मेरे भी जो 35-40 साल सियासी तजर्बा है, हुकूमत में होने का माना ये नहीं है कि मेरी पार्टी ने या मैंने अपने नजरिए को तहलील कर दिया। हम हुकूमत में रहते हुए अगर कोई नजरियाती मसला आता है अपनी हुकूमत के साथ बिगड़ जाते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि नहीं, आपका ये इक़दाम अगर गलत है तो इस्लाह की तरफ आना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना एक तवील अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी है, और आप यकीन जानिए कि जब हमारी मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो गई थी और हम ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़े थे, दिवालिया होने के किनारे खड़े थे, तो ये वो पहला शख्स है जिसके बारे में मेरी ये सोच हो गई कि पहली बार रियासत को एक बंदे की जरूरत पड़ गई और रियासत को इंतजामात करने पड़े कि इसहाक डार साहब आए और मुल्क की मईशत को संभालें। और जो ही वो तशरीफ लाए, एयरपोर्ट पर उतरे, एकदम से पता नहीं 12-15 रुपए डॉलर गिर गया। डॉलर ऐसा घबराया इनसे कि एकदम उसको चूल्हे हिल गई। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर को उठा, लेकिन बहरहाल एक ऐसी दलदल में हम फंसे हुए हैं कि उस दलदल से निकलना कोई आसान काम नहीं। जहां 22-25 अरब डॉलर का हमारा रिजर्व था, आज हम सोचते हैं कि अगले 2 महीनों में हम तनख्वाहें कैसे देंगे। इस सारी मुश्किल में कुछ मुस्बत इक़दामात जिसका यकीनन जिक्र जनाब वज़ीर ख़ज़ाना करेंगे कि हम ग्रे लिस्ट के आखिरी किनारे पर थे और ब्लैक लिस्ट के किनारे पहुंच चुके थे, वहां से हम वापस वाइट लिस्ट में आने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की वाइट लिस्ट के स्टेट्स में शुमार होने लगा है। तो इस एतबार से ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मुस्बत इशारात हैं। मैं मईशत का माहिर तो नहीं हूँ और नहीं इस हवाले से मैं कोई दावा रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का मदार मईशत पर होता है, दिफाई क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती है। हाँ, जब क़बायली ज़माने थे तो दिफाई क़ुव्वत वो पहली हैसियत रखती थी, माशी क़ुव्वत सानवी हैसियत रखती थी। अमन हो और मईशत हो, ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं रियासत के जिम्मेदारियों में से। कुरान करीम ने ममलकती और रियासती ज़िंदगी में 2 ही बातों का जिक्र किया है, एक अमन और एक मईशत। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअि वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। जब आबादियों ने अल्लाह की नेमतों का कुफ़रान किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको 2 मुसीबतों में मुब्तला कर दिया, खौफ और बदअमनी और भूख और इफ़लास में। आज हम इन्हीं 2 चीज़ों से गुजर रहे हैं। हमने अपने मुस्तक़बिल को संवारना है, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, अमन व आशती और खुशहाल मईशत, ये 2 हमारे गोल्स हैं जिसे हमने अचीव करना है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना है।
میں مولانا مفتی متقی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا، اور میں ایک طویل زمانے سے ان کے ساتھ وابستہ ہوں۔ جب سرکار کے ماحول میں ہمیں کوئی سود سے پاک معیشت نہیں مل رہی تھی اور ہمارے بینکوں کا نظام سود سے اٹا ہوا تھا، تو آپ ہی نے پرائیویٹ سیکٹر میں اسلامی بینکاری کا آغاز کیا تھا۔ اور یہ کہ ہم سرکار پر کیوں انحصار کریں، ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تو ایک ایسا نظام پبلک کو دے سکتے ہیں کہ جہاں لوگ پیسہ رکھے، قرضے لیں اور قرضے واپس کرے، اور بغیر سود کے کرے، اور بغیر سود کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کرے۔ تو یہ ایک اچھی کاوش تھی جو آج ایک نئی سٹیج پر پہنچی ہے، اور اس سے آگے ہم نے اب اس کو بڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درخواست کروں گا